نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان جن ہے، آگ سے بنا ہے اور یہ انسان کا ازلی دشمن ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اس کو اپنا دشمن بناؤ، دشمن سمجھو۔ شیطان کبھی تمہارا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ ایک دفعہ شیطان سے پوچھا کسی اللہ والے نے کہ شیطان بننا کتنا مشکل کام ہے؟ اس نے کہا کوئی مشکل کام نہیں ہے، 2 کام کرو پکے شیطان بن جاؤ گے۔ کون کون سے 2 کام؟ اس نے کہا ایک کام تو یہ ہے کہ احلف صادقاً اور کاذبا، بات بات پہ قسمیں اٹھاتے جاؤ، سچی ہوں یا جھوٹی ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ صلی، نماز پڑھے تو لیکن نماز سے غافل ہو کر نماز پڑھ، یہ لاپرواہی کے ساتھ۔ شیطان ابلیس جو ہے، ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے، تو اس نے کہا جناب کیا میری بخشش بھی ہو سکتی ہے، میری بھی سفارش کر دیں۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے خوش ہوئے کہ چلو اس کو بھی بخشش کا خیال آیا۔ تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پہ جا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا تو خوب جانتا ہے آج شیطان نے بھی اپنے لیے کوئی سوال کیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا میں نے اس کو حکم دیا تھا کہ پیارے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے، لیکن اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور کافر ہو گیا۔ اب بھی اس سے جا کے کہہ دے کہ وہ قبر آدم کو سجدہ کر دے، ہم معاف کر دیں گے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام بڑے خوش ہوئے تو یہ کام تو بڑا آسان ہو گیا۔ آ کے جب شیطان کو بتایا تو اس نے کہا کہ اسجد لمیت لم اسجد لحی، کہ میں نے زندہ کو سجدہ کیا نہیں ہے اور مردہ کو سجدہ کرواؤ گے مجھ سے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے پساٹ ہوئے، آپ بڑے پریشان ہوئے۔ اس کی تو بخشش ہو جانی تھی، جو لاکھوں لوگ اس کی وجہ سے گمراہ ہونے تھے وہ بھی بچ جانے تھے، لیکن اس کی بدبختی اس پر سوار ہوگی۔ شیطان نے کہا لیکن جناب آپ نے بڑا احسان مجھ پہ کیا ہے کہ میری سفارش کی ہے، اس احسان کا میں بدلہ چکانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا بدلہ چکانا چاہتا ہے؟ اس نے کہا جناب میں بدلہ یہ چکانا چاہتا ہوں کہ میں 3 جگہوں پہ ہوتا ہوں، آپ نے ان سے بچنا ہے۔ نمبر 1، جب کوئی اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلتا ہے نماز کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے، جہاد کے لیے، تو میں اس کو مختلف روپ میں آ کر روکتا ہوں۔ جو بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جانے سے روکے وہ سمجھے کہ میں شیطانی ہوں۔ دوسری جگہ جب بندہ پورا غصے میں ہوتا ہے، لہذا آپ نے کبھی غصے میں نہیں آنا۔ تیسری بات، جب ایک مرد اور ایک غیر محرم عورت تنہائی میں اکٹھے ہوتے ہیں تو تیسرا میں درمیان میں ہوتے ہیں رابطہ کروانے والا، تو کبھی بھی آپ کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں اکٹھے نہ ہونا، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا، ورنہ میں گمراہ کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلو ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری امت کو پیغام پہنچ گیا کہ ہم نے 3 جگہوں سے بچنا ہے تاکہ ہم شیطان کے شر سے محفوظ ہو جائیں۔ نبی اکرم سید عالم نور مجسم علیہ السلام ارشاد فرمایا التصویف من الشیطان یلقیہ فی قلوب المؤمنین، تصویف شیطان کی طرف سے ہے۔ تصویف کا میں نے تھوڑی دیر بعد میں یہ کام کر لوں گا۔ آپ نے دیکھا نہیں جب اذان ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں اچھا تھوڑی دیر بعد نماز پڑھ لیں گے، تھوڑی دیر بعد فلاں کام کر لیں گے، تھوڑی دیر بعد قرآن پڑھ لیں گے، کرتے کرتے وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ تصویف تھوڑی دیر کے بعد ہم کام کر لیں گے، یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اور فرمایا یلقیہ فی قلوب المؤمنین، یہ مومنوں کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ اس لیے حضور کے غلاموں، مومنوں، یہ تصویف جو ہے اس کو چھوڑ دیں۔ جب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو کسی کام کی توفیق دے، نیک کام کی، فوراً کار گزریں، کیونکہ یہ زندگی بڑی مختصر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔